تین آدمیوں کے آنسوؤں کا اعتبار نہیں، ایک پیر، دوسرا شیعہ، تیسری عورت باتیں کرتے کرتے چنک کیا ہو گیا اس کو، بس رونا شروع، اور پیر کلام کرتے کرتے میں تو بزرگوں کے جوتے اٹھانے والا ہوں، دروغجن کذاب۔ تین آدمیوں کے رونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ رافضی، وہ بھی ماتم تب کامیاب ہوتا ہے اور 50,000 کا فیس ان کو ایک مجلس کا ملتا ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ، کہ وہ رونے میں ماہر ہو۔ ہمارے ساتھ وہ ایک رافضی تھا، میں نے اس کو کہا آپ کس طرح ماتم کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا کروں؟ میں نے کہا کیا ناراض تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگا خطبہ پڑھ کے بس سارا پنڈال رونے لگتا ہے، کب پھر میں کہتے اوہ فاطمہ اوہ فاطمہ، بس فاطمہ فاطمہ کچھ بھی نہیں، فاطمہ کا بس سب روتے۔ خود ریسٹ ہاؤس میں مجھے اس نے کہا ہم جھوٹا ماتم کرتے ہیں، کچھ بھی ہمیں رونا نہیں آتا، اور کہا کہ بس آواز نکالتے ہیں اور آنکھوں پر کسی کا خیال نہ ہو تھوڑا سا لعاب بھی لگا لیتے ہیں۔ خدا کا قہر و عذاب۔ اور پیر صاحب واہ واہ واہ، مرید جو دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب تو بس روتے ہی رہتے ہیں۔ ایک پیر مرا ہے، اب نام لینا ٹھیک نہیں، وہ ہر وقت روتا تھا، ہر وقت روتا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی ان کے ساتھ جدہ ایئرپورٹ پر تھا، اس نے کہا بالکل خاموش، یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کہ جب کراچی ایئرپورٹ پہنچے اور دیکھا کہ مرید نظر آئے کیا ہو گیا؟ بس رونا آ گیا۔ اور عورتوں کا بھی یہ حال ہے۔ ہمارے استاد سے مولانا عبداللہ کا خیر، تو انہوں نے بتایا کہ پڑوس میں میت ہوئی تھی، تو عورتوں کی عادت ہے کہ میت والے گھر میں جب تعزیت کے لیے جاتی قریب پہنچ کے رونا شروع کرتی تو کہا ہمارے گھر کے اندر آ کے رونا شروع کر دیا۔ کہا ہم نے کہا وہ یہ گھر تھوڑی ہے، وہ ادھر ہے، دامن ہے، پخانداش ہے، کیوں نہ ٹگی رہی ہے، خواہ کور دامن ہے، مجھے ہو بل مقام اقتدا ہونا سدتل جا رہی ہے۔ توبہ۔ تو تین آدمیوں کے آنسو کا کوئی اعتبار نہیں، اول رافضی، دوسرا پیر بے ایمان، اور تیسری عورت۔